24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 2 پر ہے۔ عنوان ہے وسائل اور ان کی اقسام۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اصطلاح وسائل کی تعریف کر سکیں، وسائل کی اقسام بتا سکیں، یعنی قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل۔ قدرتی وسائل یعنی پودے، جانور، پانی، ہوا، زمین، جنگلات اور مٹی وغیرہ کی شناخت کر سکیں۔ انسانی وسائل یعنی کسان، معمار، مصور وغیرہ، اور سرمایہ کے وسائل جیسے ٹرک، کمپیوٹر، صنعتی عمارتیں وغیرہ کی شناخت کر سکیں۔ اشیاء یعنی مال تجارت، خدمات، خریدار اور فروخت کنندہ کی تعریف بیان کر سکیں۔ اپنے علاقے کی اہم اشیاء اور خدمات کی شناخت کر سکیں۔ ایک دوسرے پر انحصار کی ضرورت کو سمجھ سکیں، کیونکہ تمام اشیاء اور خدمات ہر علاقے میں دستیاب نہیں ہوتی۔ قلت یا کمیابی کی تعریف بیان کر سکیں۔ یہ جان سکیں کہ لوگ اشیاء اور خدمات محدود ہونے کی صورت میں معاشی انتخاب یعنی اکنامک چوائسز کرتے ہیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں سے پوچھیں کہ ہمیں ہوا کس نے دی ہے؟ بچے یقیناً جواب دے پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھیں کہ موٹر سائیکل کس نے بنائی ہے؟ انسانوں نے۔ اس کا جواب ہو سکتا ہے ذرا مختلف بچے دیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جی یہ فیکٹری میں بنی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ جس نقطے پر ان کو لانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسانوں نے بنائی ہے، اور آپ اس میں یقیناً یہ ان کو بتانا چاہیں گے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں، عطا کی، اور باقی انسانوں نے بنائی ہیں۔ بچوں سے کہیں کہ وہ چند ایک ایسی چیزوں کے نام بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور ہمیں دی ہیں۔ بچے بتائیں گے یقیناً جانور، پودے، پانی، مٹی وغیرہ۔ بچوں سے کہیں کہ وہ چند ایک ایسی چیزوں کے نام بتائیں جو انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کی مدد سے بنائی ہیں۔ دیکھیں، انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز دی ہوئی ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ بناتا ہے، فصلیں، مشینیں، مختلف ہنر وغیرہ۔ بچوں کو بتائیں کہ ایسی تمام چیزیں وسائل کہلاتی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو انسان کی بنائی ہوئی، ان کو وسائل کہتے ہیں۔ اور محترم ٹیچر ان کو یہ بھی بتائیں کہ وسائل کو ریسورسز کہتے ہیں، لیکن جو لفظ وسائل ہے اس کی آپ نے اس طرح تشریح کرنی ہے کہ بچوں کے ذہن نشین ہو جائے کہ وسائل ہیں کیا، اس طرح کہ جب بھی یہ لفظ ان کے سامنے آئے وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ پڑھا تھا اور وسائل کا یہ مطلب ہے۔ یہ وسائل قدرتی، انسانی یا سرمایہ کے وسائل ہوتے ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب وسائل اور ان کی اقسام کے بارے میں ہے۔ بچوں کے اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ اس باب میں
جن چیزوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس میں شامل ہیں، جیسے وسائل اور ان کی اقسام، اشیاء جس کو مال تجارت کہا جاتا ہے، خدمات، سروسز، جیسے ہم کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ خدمت ہے۔ اگر ایک حجام یا باربر بال کاٹتا ہے تو یہ خدمت ہے۔ خریدار اور فروخت کنندہ، خریدار تو بچے سمجھ جائیں گے، فروخت کنندہ کے معنی آپ ان کو بتائیں گے کہ بیچنے والا، اس کے بارے میں بھی آپ بچوں کو بتائیں گے کہ وہ اس باب میں پڑھیں گے۔ قلت، اسکیرسٹی، کسی چیز کا کم ہو جانا، یعنی اس کی مانگ زیادہ ہونا، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہونا اور سپلائی کم ہو جانا۔ چیز کم ملتی ہے، موجود ہوتی ہے، کم موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو خریدنے میں دلچسپی رکھنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چیز کی قلت ہوگی، تو بچوں کو بتائیں گے کہ وہ قلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور پھر معاشی انتخاب، اکنامک چوائس، اس کی فی الحال ظاہر ہے آپ باب کے مشمولات بتاتے ہوئے اس کی تفصیل آپ نہیں بتا سکتے، جب وقت آئے گا تو بتائیں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں فرہنگی الفاظ و معانی کی۔ لفظ سرمایہ، یہ سرمایہ پھر مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، آپ بھی بچوں کو بتاتے رہا کریں کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں اور بیشتر اوقات ہوتے ہیں۔ اب سرمایہ ویلتھ کو بھی کہتے ہیں، دولت کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس باب میں جن معنی میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ، اس کے وہ ہے مشینیں جن سے چیزیں بنتی ہیں، اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے۔ معدنیات، وہ چیزیں جو کان سے نکلیں، جیسے نمک۔ منرلز، مہارتیں، سکلز، مہارت کیا ہوتی ہے، سکل کیا ہوتی ہے، کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت، یعنی ایک درزی کپڑے سیتا ہے، اس کے پاس سوئنگ سکل ہے، مہارت ہے۔ ایک عام آدمی میرے آپ کے جیسا، وہ اگر چاہے کہ میں کپڑے سی لوں، وہ شاید مشین تو چلا لے، بظاہر وہ سلائی بھی کر لے، لیکن درزی جیسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ درزی کے پاس سکل ہے، مہارت ہے۔ اناج، غلہ، جیسے گندم، مکئی، دالیں وغیرہ، ان کو اناج کہا جاتا ہے۔ گرد و نواح، ارد گرد کا علاقہ۔ فروخت کنندہ، بیچنے والا، یعنی سیلر۔ پرچون فروش، دیکھیں سٹور ہوتے ہیں، بہت سے سٹور بچے بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ سٹور دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں پرچون فروش، پرچون کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا سودا بیچنے والا دکاندار۔ اب اس کے کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے تھوک فروش۔ تھوک فروش وہ شخص ہوتا ہے جس سے، بلکہ جو پرچون فروش ہیں وہ تھوک فروش سے چیزیں خرید کر اپنی سٹور میں رکھتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا بیچتے ہیں۔ باہمی، آپس کا۔ قلت، کمی۔ استحکام، جلدی تبدیل نہ ہونے کی صورت، مضبوطی، مستحکم بنتا ہے اس سے۔ سٹیبل، اس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ متبادل، کسی چیز کا بدل، سبسٹیٹیوٹ۔ اس کی مثال کے طور پر آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں، مجھے یقین ہے ان کے علم میں ہوگا، چونکہ وہ بھی بعض اوقات میڈیکل سٹورز پہ اپنے والدین کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور گھر میں بھی یہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی دوا کی قلت ہو جائے تو پھر ہم جب وہ لینے جائیں میڈیکل سٹور پر وہ دوا، اور اس دوا کی چونکہ قلت ہے، تو جو سٹور میں جو بندہ دوائیں بیچ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ دوا تو نہیں ہے، اس کا سبسٹیٹیوٹ لے لیں، اس کا متبادل لے لیں۔ تو یہ مختلف چیزوں کے متبادلات ہو سکتے ہیں۔ معاشی، دولت یعنی آمدنی اور خرچ سے متعلق، معاش۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ پہلے ہے انسانی وسائل۔ دیکھیے ہم نے بات کی قدرتی وسائل کی، سمجھ گئے بچے فوراً۔ پھر ہم نے سرمایہ کے وسائل کی بات کی، مشینیں، فیکٹریاں، عمارات۔ یہ جو
اصطلاح ہے انسانی وسائل کی، یہ بچوں کی سطح کے لیے ذرا سی مشکل ہے۔ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ انسانی وسائل کی اہمیت اور نشو و نما، قدرتی اور سرمایہ کے وسائل کا استعمال اور حفاظت انسانی وسائل کے ذریعے ہی ہوتا ہے، یعنی جو قدرتی وسائل ہیں ان کی حفاظت، ان کی نشو و نما اور سرمایہ کے وسائل کا استعمال اور ان کی حفاظت، یہ کرتا کون ہے؟ ہیومن ریسورس، یعنی انسانی وسائل، اور انسانی وسائل کی نشو و نما پر معاشرے کی ترقی کا انحصار ہے۔ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، بلکہ اس کی تفصیل اور تشریح بتاتے ہوئے انسانی وسائل کی، آپ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں اسکول کی مثال دیں کہ دیکھیے یہاں بچوں کو تعلیم دینے کا کام ہوتا ہے۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے باقی جو سرمایہ کے وسائل ہیں، قدرتی وسائل تو خیر چلیں، ہوا تو کم از کم ہے، پانی ہے، لیکن بچوں کو پڑھانے کا جو کام ہے، کون سے وسائل استعمال ہوتے ہیں اس کام کے لیے، تو آپ بتائیں انہیں کہ یہ انسانی وسائل استعمال ہوتے ہیں۔ جو ٹیچر ہیں، جو پرنسپل ہے، یا جو باقی سٹاف کے لوگ ہیں، وہ انسانی وسائل میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ایک بات میں محترم ٹیچر کرتے کرتے رہ گیا کہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ انسانی وسائل کی نشو و نما پر اچھا خاصا خرچ کرتا ہے، اور معاشرے بھی یعنی ملک اور قومیں وہ بھی انسانی وسائل کی نشو و نما اور ترقی پر بہت سارا خرچ کرتے ہیں۔ کم کرتے ہیں تو انہیں زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے محترم ٹیچر، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے معاشی انتخاب کا، یہ لکھ تو دیا ہے میں نے کہ اس کی مدد سے ہم کفایت شعاری کرتے ہیں، پرسکون زندگی کے لیے یہ ناگزیر ہے، اور باپ کا متن پڑھتے ہوئے آپ نے ان کو یعنی بچوں کو سمجھایا بھی ہوگا کہ اکنامک چوائس کیا ہے، لیکن میں اس کو آسان کر کے آپ کی آسانی کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ معاشی انتخاب کیا ہے۔ معاشی انتخاب یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے لیکن اس کو خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس دو آپشنز، ایک یہ کہ ہم کسی سے ادھار لے کر وہ چیز خرید لیں اور پھر ادھار چکاتے رہیں۔ دوسری آپشن کیا ہے کہ ہم اس کی جگہ کوئی ایسی چیز خرید لیں جس کی قیمت اتنی ہو جو ہم ادا کر سکیں۔ یہ انتخاب تو ہمارے اپنے بس میں ہے، یہ معاشی انتخاب کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں کو بھی آپ بتائیں، ابھی تو وہ ماما بابا سے پیسے لے کے تو اپنی مرضی کی چیزیں خریدتے رہتے ہیں، لیکن زندگی میں جب وہ خود کمانا شروع کریں گے تو انہیں معاشی انتخاب کرنا پڑے گا۔ بعض والدین معاشی انتخاب کراتے ہیں بچوں سے کہ بھئی یہ اتنے پیسے ہیں، اب دیکھ لو آپ کو کون سی چیز چاہیے، پیسے نہیں بڑھیں گے، تو انہیں پھر معاشی انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ صفحہ نمبر 18 پر یہ سرگرمی ہے اور حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 5۔ سرگرمی یہ ہے کہ طلبہ کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ کروائیں جس میں ایک طالب علم خریدار بنے اور دوسرا فروخت کنندہ۔ یہ مکالمہ ظاہر ہے پہلے لکھنا پڑے گا، تو میری تجویز محترم ٹیچر یہ ہے کہ آپ خود مکالمہ لکھیں اور اس کو تحریری شکل میں بچوں کو دیں اور بچوں کا انتخاب کریں کہ کن بچوں سے آپ یہ مکالمہ کروانا چاہیں گے، اور پھر ان کی ریہرسل کروائیں، اور ریہرسل کے بعد، مشق کے بعد بچے جماعت کے سامنے یہ مکالمہ کریں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔